بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 4 اور اس کا ٹائٹل ہے تھینک یو میم، میڈم آپ کا شکریہ، اور اس کے رائٹر ہیں لینگسٹن ہیوز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے ٹاپک کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ فرسٹلی انٹروڈکشن ہے، سیکنڈلی جو اس کا ہول ٹیکسٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور تھرڈلی اس کے جو ایکسرسائز میں آنسرس کویشچنز ہیں اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم اس کے انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کہانی ہمیں درس دیتی ہے کہ مجرم بھی انسان ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا جائے تو وہ اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کر کے جرم کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہر مجرم برا انسان نہیں ہوتا۔ کچھ ناپختہ ذہن لوگ اپنی چھوٹی سی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جرم کرتے ہیں۔ اگر ان سے ہمدردی برتی جائے تو وہ جرم چھوڑ سکتے ہیں۔ رات کا وقت ہے اور ایک عورت گھر سے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ کی طرف آئی ہوئی ہے، اور ایک دبلا پتلا لڑکا اس سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا پرس چھینتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی دوران خاتون جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتے اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے پکڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ لڑکا خاتون سے معافی مانگتا ہے اور اسے جو ہے چھوڑنے کی درخواست کرتا ہے۔ اسی دوران خاتون کی نگاہ لڑکے کے چہرے پر پڑتی ہے۔ اس کا چہرہ گندا ہوا پڑا ہوتا ہے اور خاتون اسے گھر لے جا کر اس کا چہرہ دھوتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اسے جو ہے پولیس کے حوالے نہیں کرے گی۔ اسی دوران لڑکا اسے اپنے جرم کی وجہ بتاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اس نے چمڑے کے جوتے خریدنے تھے جس کی وجہ سے اس نے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی۔ تو اس کی داستان سن کر خاتون کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ وہ اسے کھانا کھلاتی ہے اور اسے $10 دیتی ہے اور اسے نصیحت کرتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے اور دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اور چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں، یعنی اس سبق کو پڑھنے سے اسٹوڈنٹس کو یہ حاصل ہوگا کہ ہر مجرم برا انسان نہیں ہوتا۔ تو اب ہم اس کے ہول ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ لیسن نمبر 4، تھینک یو میم، آپ کا شکریہ میڈم۔ She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. She was a large woman، وہ ایک دراز قد خاتون تھی، with a large purse، جس کے پاس ایک بڑا پرس تھا، that had everything in it، جس میں ہر چیز موجود تھی، but a hammer and nails، سوائے ہتھوڑے اور کیلوں کے۔ It had a long strap، اس کی ایک لمبی پٹی تھی یا لمبی رسی تھی، اینڈ شی کیریڈ اٹ slung across her shoulder، اور اس نے اسے اپنے کندھوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، یعنی اس پرس کو اس پٹی کے ذریعے اپنے کندھوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ اٹ واز اباؤٹ 11 o'clock ایٹ نائٹ، ڈارک، رات کے تقریباً 11 بجے تھے، اینڈ شی واز واکنگ alone، اور وہ اکیلی چلی جا رہی تھی، when a boy ran up behind her، جب ایک لڑکا اس کے پیچھے بھاگا، اینڈ ٹرائی ٹو snatch her purse، اور اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی۔ The strap broke with a sudden single tug the boy gave it from behind، لڑکے کے پیچھے سے اچانک دیے گئے ایک ہی جھٹکے سے رسی ٹوٹ گئی، but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance، لیکن لڑکے کے وزن اور پرس کے وزن دونوں کے مل جانے کی وجہ سے لڑکا اپنا توازن کھو بیٹھا۔ Instead of taking a full blast as he had hoped، the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up۔ Instead of taking a full blast as he had hoped، جیسا کہ لڑکے کو امید تھی کہ بجائے جو ہے اپنی فل رفتار سے، مکمل رفتار سے وہ پرس لے اڑاتا، ٹھیک ہے نا۔ انسٹیڈ آف ٹیکنگ آف فل بلاسٹ، یعنی اپنی مکمل رفتار سے وہ پرس لے اڑاتا۔ دا بوائے فیل آن ہز بیک آن دا سائڈ واک، پہلو میں پیدل چلنے کے راستے پر پیٹھ کے بل
لڑکا گر گیا اینڈ ہز لیگز فلیو اپ اور اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھ گئیں. دا لارج وومن سمپلی ٹرنڈ اراؤنڈ. دراز قد خاتون محض پلٹی اینڈ ککڈ ہم رائٹ اسکیئر آن ہز بلیو جین سیٹر اور اسے اس کی نیلی جینس کے کولوں پر ٹھیک زاویے پر اسے ٹھوکر ماری. دین شی ریچ ڈاؤن پھر وہ جھکی پک دا بوائے اپ بائی شرٹ فرنٹ اور لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا اینڈ شاکڈ ہم انٹل ہز ٹیتھ ریٹلڈ اور اسے ایک ایسا شوق دیا اس قدر جھنجھوڑا کہ اس کے جو دانت تھے وہ جو ہے بجنے لگے. آفٹر دیٹ دا وومن سیڈ اس کے بعد خاتون نے کہا پک اپ مائی پاکٹ بک میری پاکٹ بک یا میرا پرس اٹھاؤ بوائے لڑکے اینڈ گیو اٹ ہیئر اور اسے مجھے دو. شی اسٹل ہیلڈ ہم ٹائٹلی اس نے اسے مضبوطی سے پکڑا یعنی جو خاتون ہے اس نے لڑکے کو مضبوطی سے پکڑا. بٹ شی بینڈ ڈاؤن انف ٹو پرمٹ ہم ٹو اسٹاپ اینڈ پک اپ ہر پرس لیکن اس نے اسے اتنا جھکنے کی اجازت دی کہ لڑکا اس کا پرس اٹھا سکے. دین شی سیڈ پھر اس نے کہا نو اینٹ یو شیمڈ آف یور سیلف کیا تمہیں ایسا کرنے پر خود پر افسوس نہیں ہوتا کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی. فرملی گرپڈ بائی ہز شرٹ فرنٹ دا بوائے سیڈ یعنی لڑکے نے مضبوطی سے جس کا گریبان مضبوط گرفت میں تھا کہا جی میڈم ٹھیک ہے نا. فرملی گرپڈ بائی ہز شرٹ فرنٹ لڑکا جس کی شرٹ یا جس کا گریبان مضبوطی سے پکڑا گیا تھا یا جس کا گریبان جو ہے مضبوط گرفت میں تھا اس لڑکے نے کہا یس میم جی ہاں میڈم. دا وومن سیڈ واٹ ڈڈ یو وانٹ ٹو ڈو فار اٹ خاتون نے کہا کہ تم ایسا کس لیے کرنا چاہتے ہو. دا بوائے سیڈ لڑکے نے کہا آئی ڈیڈنٹ ایم ٹو میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. شی سیڈ خاتون نے کہا یو آر لائی تم جھوٹے ہو تم مکار ہو. بائی دیٹ ٹائم 2 or 3 پیپل پاسڈ بالکل اسی ہی وقت 2 یا 3 لوگ وہاں سے گزرے. اسٹاپڈ رکے ٹرن ٹو لک موڑ کر دیکھا اینڈ سم اسٹوڈ واچنگ اور کچھ جو ہے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. اف آئی ٹرن یو لوز اگر میں تمہیں چھوڑ دوں ول یو رن کیا تم بھاگ جاؤ گے. آسکڈ دا وومن خاتون نے کہا یس میم سیڈ دا بوائے لڑکے نے کہا جی ہاں میڈم. دین آئی وانٹ یو ٹرن یو لوز لیکن میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں سیڈ دا وومن خاتون نے کہا. شی ڈیڈنٹ ریلیز ہم اس نے اسے آزاد نہ کیا. لیڈی آئی ایم سوری وسپرڈ دا بوائے خاتون مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے لڑکے نے سرگوشی کی. ہوں تو یور فیس از ڈائرٹی تمہارا چہرہ جو ہے گندا ہے. آئی گاٹ اے گریٹ مائنڈ ٹو واش یور فیس فار یو میرے ذہن میں ایک عظیم خیال ہے کہ میں تمہارا چہرہ دھو ڈالوں. اینڈ یو گاٹ نو باڈی ہوم ٹو ٹیل یو ٹو واش یور فیس کیا تمہارے گھر میں جو ہے ایسا کوئی نہیں جو تمہیں کہے کہ تم اپنا چہرہ دھو ڈالو. نو ایم سیڈ دا بوائے لڑکے نے کہا نہیں میڈم. دین اٹ ول گیٹ واش دس ایوننگ تب تو یہ اس شام دھلے گا. سیٹ دا لارج وومن دراز قد یا سر و قامت خاتون نے کہا اسٹارٹنگ اپ دا اسٹریٹ ڈریگنگ دا فرائٹنڈ بوائے بیہائنڈ ہر اپنے پیچھے اس گھسیٹے جانے والے لڑکے کو گلی میں آگے آگے کرتے ہوئے کہا یعنی تب تو یہ اسی شام دھلے گا گلی میں آگے بڑھتے ہوئے اور اس سہمے ہوئے لڑکے کو اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے اس سر و قامت خاتون نے کہا. دین اٹ ول گیٹ واش دس ایوننگ تب تو یہ اس شام دھلے گا. سیٹ دا لارج وومن اس سر و قامت خاتون نے کہا اسٹارٹنگ اپ دا اسٹریٹ گلی میں آگے بڑھتے ہوئے ڈریگنگ دا فرائٹنڈ بوائے بیہائنڈ ہر اپنے پیچھے اس گھسیٹے جانے والے لڑکے کو کھینچتے ہوئے ڈریگنگ یعنی کھینچتے ہوئے کہا. ہی لکڈ ایز ایف ہی ور 14 or 15 وہ لڑکا 14 یا 15 سال کا لگتا تھا. فریل اینڈ ولو ولڈ انتہائی کمزور اور جنگلی بید مجنوں کی طرح نحیف و نزار لگتا تھا. ان ٹینس شوز اینڈ بلیو جینس اس نے ٹینس کے جوتے اور نیلی جینس پہن رکھی تھی. دا وومن سیڈ خاتون نے کہا یو آؤٹ ٹو بی مائی سن کیا تم میرا بیٹا بننا چاہو گے کیا تم میرا بیٹا بننا چاہو گے. ٹھیک ہے تو اس نے کیا کہا
تمہیں میرا بیٹا بن جانا چاہیے. یو آؤٹ ٹو بی مائی سن. تمہیں میرا بیٹا بن جانا چاہیے. آئی وڈ ٹیچ یو رائٹ فرام رانگ. میں تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھاؤں گی. لیسٹ آئی کین ڈو رائٹ. فی الوقت کم از کم میں اتنا کر سکتی ہوں. از ٹو واش یور فیس. تمہارا چہرہ دھو دوں. آر یو ہنگری. کیا تم بھوکے ہو. نو ایم. نہیں ہوں. سیٹ دا بینگ ڈریگڈ بوائے. اس گھسیٹے جانے والے لڑکے نے کہا. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ٹرن می لوز. میں محض اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں یا آزاد کر دیں. واز آئی بودرنگ یو وین آئی ٹرن دیٹ کارنر. جب میں نے تمہیں اس کارنر سے اس نکڑ سے پکڑا تو کیا میں تمہیں جو ہے بور کر رہی تھی, تمہیں پریشان کر رہی تھی. آسکڈ دا وومن. خاتون نے کہا. نو ایم. نہیں میڈم. بٹ یو پٹ یور سیلف ان کنٹیکٹ ود می. اب وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو میرے پاس پھنسایا. یو پٹ یور سیلف. تم نے خود ہی ان کنٹیکٹ ود می. میرے پاس پھنسایا اپنے آپ کو. سیٹ دا وومن. خاتون نے کہا. اف یو تھنک دیٹ. اگر تم سمجھتے ہو دیٹ کنٹیکٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ اویل. کہ یہ گرفت جو ہے زیادہ دیر نہیں رہنے والی. یو گاٹ اندر تھاٹ کمنگ. تو تم کچھ اور سوچ سکتے ہو. وین آئی گیٹ تھرو ود یو سر. جناب جب میں ایسا کروں گا. یو آر گوئنگ ٹو ریممبر مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز. تو تمہیں مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز. تو تمہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب تمہارے ساتھ میرا معاملہ انجام پذیر ہو جائے گا. سویٹ پاپڈ آؤٹ آن دا بوائز فیس. لڑکے کے چہرے سے پسینہ ٹپک پڑا. اینڈ ہی بگین ٹو اسٹرگل. اور وہ جدوجہد کرنے لگا, یعنی بھاگنے کے لیے کوشش کرنے لگا. مسز جونز اسٹاپڈ, جرکڈ ہم اراؤنڈ ان فرنٹ آف ہر, پٹ اے ہاف نیلسن اباؤٹ ہز نیک اینڈ کنٹینیوڈ ٹو ڈریگ ہم اپ دا اسٹریٹ. مسز جونز رکی اور اسے جھٹکے سے گھما کر اپنے سامنے لائی. مسز جونز اسٹاپڈ. مسز جونز رکی. جرکڈ ہم اراؤنڈ. اور اسے جھٹکے سے گھما کر ان فرنٹ آف ہر. اپنے سامنے لائی. پٹ اے ہاف نیلسن. اور جو ہے اسے آدھی کفلی لگائی. کفلی کہتے ہیں بغل کے نیچے سے ہاتھ گزار کر گردن کو پیچھے سے پکڑ لینا. ٹھیک ہے جی. پٹ اے ہاف نیلسن. اسے آدھی کفلی لگائی یعنی بغل سے نیچے سے ہاتھ گھما کر گردن سے پکڑ لیا. اباؤٹ ہز نیک. اینڈ کنٹینیو ٹو ڈریگ ہم اپ دا اسٹریٹ. اور اسے گھسیٹ کر گل کی طرف بڑھتی رہی. وین شی گاٹ ٹو ہر ڈور. جب وہ اپنے دروازے پر پہنچی. شی ڈریگ دا بوائے ان سائڈ. اس نے لڑکے کو اندر دھکیلا. ڈاؤن ہال میں سے ہوتے ہوئے. اینڈ ان ٹو اے لارج کچنیزڈ فرنسڈ روم ایٹ دا ریئر آف دا ہاؤس. اور گھر کے عقبی حصے میں یعنی گھر کے پچھلے حصے والے کمرے میں, جسے ایک کچن یعنی باورچی خانے کے طور پر سجایا گیا تھا, اس کے اندر لڑکے کو دھکیلا. شی سوئچڈ آن دا لائٹ اینڈ لیفٹ دا ڈور اوپن. اس نے بتی جلائی. اینڈ لیفٹ دا ڈور اوپن. اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا. دا بوائے کوڈ ہیئر ادر رومرز لافنگ اینڈ ٹاکنگ ان دا لارج ہاؤس. لڑکا جو ہے دوسرے کمرے والے لوگوں کی اس بڑے گھر میں موجود دوسرے کمرے والے لوگوں کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز سن سکتا تھا. سم آف دیئر ڈورز ور اوپن. کچھ کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. ٹو سو ہی نیو ہی اینڈ دا وومن ور ناٹ الون. چنانچہ وہ جان گیا کہ وہ اور خاتون یہاں اکیلے نہیں تھے. دا وومن اسٹل ہیلڈ ہم بائی دا نیک ان دا مڈل آف دا روم. خاتون نے کمرے کے وسط میں لڑکے کو ابھی تک پکڑ رکھا تھا. شی سیڈ. خاتون نے کہا. واٹ از یور نیم. تمہارا نام کیا ہے. راجر آنسرڈ دا بوائے. راجر لڑکے نے جواب دیا. دین راجر یو گو ٹو دیٹ سنک اینڈ واش یور فیس. تب تو راجر اب تمہیں اس لگن پر جانا چاہیے. لگن کہتے ہیں یعنی واش بیسن, سنک. اینڈ واش یور فیس. اور اپنا چہرہ دھو لو. سیڈ دا وومن. خاتون نے کہا. ویئر اپان شی ٹرنڈ ہم لوز ایٹ لاسٹ. جبکہ آخر کار خاتون نے اسے چھوڑ دیا. راجر لکڈ ایٹ دا ڈور
راجا نے دروازے کو دیکھا. looked at the woman, پھر خاتون کو دیکھا. looked at the door, پھر دروازے کو دیکھا. and went to the sink, اور سنک پر یعنی لگن پر یا واش بیسن پر چلا گیا. let the water run, پانی کو کھلا چھوڑ دو. until it gets warm, جب تک یہ گرم نہ ہو جائے. she said, یعنی خاتون نے کہا. here's a clean towel, اور یہ لو صاف ستھرا تولیہ. you gonna take me to jail, کیا تم مجھے جیل لے جا رہی ہو. asked the boy, لڑکے نے کہا. bending over the sink, یعنی لگن پر جھکتے ہوئے. not with that face, اس چہرے کے ساتھ تو بالکل نہیں. I would not take you on nowhere, میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے جا رہی ہوں. here I am trying to get home to cook me a bite to eat, یہاں میں اپنے کھانے کی کوئی چیز پکانے کے لیے گھر کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہوں یا کر رہی تھی. اینڈ یو snatch my pocket book, اور تم نے میرا پرس چھین لیا. maybe you ain't been to your super either, ہو سکتا ہے کہ شاید تم نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا. late as it be, have you, late as it be, کیونکہ رات بہت دیر ہو گئی. have you, کیا ایسا ہے, کیا تم نے نہیں کھایا. there is nobody home at my house, گھر میں کوئی بھی شخص نہیں ہے. there is nobody, کوئی بھی شخص, home, گھر میں, at my house, میرے گھر میں نہیں ہے. said the boy, لڑکے نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی بھی شخص نہیں ہے. then we will eat, said the woman, خاتون نے کہا پھر تب تو ہم اکٹھے ہی کھائیں گے. I believe you are hungry, مجھے یقین ہے کہ تم بھوکے ہو. are been hungry, یا کافی دنوں سے فاقہ زدہ رہے ہو. to try to snatch my pocket book, اور اسی لیے میرا پرس چھیننے کی تم نے کوشش کی, اسی لیے تم نے میرا بٹوا چھیننے کی کوشش کی. I want a pair of blue suede shoes, said the boy, مجھے یا میں نیلے چمڑے کے جوتے خریدنا چاہتا تھا. said the boy, لڑکے نے کہا کہ میں نیلے چمڑے کے جوتوں کا ایک جوڑا لینا چاہتا تھا. well, you didn't have to snatch my pocket book to get some suede shoes, تمہیں جو ہے چمڑے کے جوتے خریدنے کے لیے میرا پرس یا بٹوا چھیننے کی ضرورت نہیں تھی. said Mrs. لوئیلا بیٹس واشنگٹن جونز, مسز لوئیلا بیٹس واشنگٹن جونز نے کہا. you could have asked me, تم مجھ سے بھی کہہ سکتے تھے, یعنی تم ایسا کرنے کے لیے مجھے بھی کہہ سکتے تھے. تو میم, میڈم. the water was dripping from his face, اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا. the boy looked at her, لڑکے نے خاتون کی طرف دیکھا. there was a long pause, کافی دیر خاموشی چھائی رہی. a very long pause, ایک بڑا لمبا وقفہ. after he had dried his face, اپنا چہرہ خشک کرنے کے بعد. and not knowing what else to do, وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے بعد کیا کرے. dried it again, تو اس نے اسے دوبارہ خشک کیا, یعنی اپنے چہرے کو دوبارہ خشک کیا. the boy turned around wondering what next, یہ سوچتے ہوئے لڑکا مڑا کہ اس کے بعد کیا کرے. the door was open, کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. he could make a dash for it down the hall, ہال میں سے گزرتے ہوئے he could make a dash for it, وہ بھاگ سکتا تھا, وہ دوڑ سکتا تھا. he could run, وہ دوڑتا چلا جاتا, دوڑتا ہی رہتا اور دوڑتا ہی رہتا. the woman was sitting on the day bed, خاتون صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. after a while she said, کچھ دیر بعد اس نے کہا, یعنی خاتون نے کہا. I was young once, جب میں جوان ہوا کرتی تھی. and I wanted things I could not get, تو میں چیزیں حاصل کرنے کے لیے, چیزیں خریدنے کے لیے ایسا نہیں کرتی تھی.
دیر واز another لانگ پاس، ایک بڑا لمبا وقفہ ہوا. دا بوائز ماؤتھ اوپنڈ، لڑکے نے اپنا منہ کھولا. دین ہی فرونڈ، پھر اس نے تیوری چڑھائی. ناٹ نوئنگ دا فرونڈ، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کے جو ماتھے پر بل پڑ رہے ہیں. دا وومن سیڈ، خاتون نے کہا. یو تھاٹ، تم نے سوچا. آئی واز گوئنگ ٹو سے، میں تمہیں کچھ کہنے جا رہی تھی. بٹ ڈیڈنٹ یو، لیکن تم نے ایسا نہیں سوچا. کیا تم نے ایسا نہیں سوچا؟ یو تھاٹ، تم نے سوچا. آئی واز گوئنگ ٹو سے، میں تمہیں کچھ بتانے جا رہی ہوں. بٹ آئی ڈیڈنٹ اسنیچ پیپلز پاکٹ بکس، لیکن میں جو ہے لوگوں کے بٹوے نہیں چھینا کرتی تھی. ویل جی تو، آئی وازنٹ گوئنگ ٹو سے، میں تمہیں یہ کہنے نہیں جا رہی تھی. دیٹ کہ پاز، سائلنس، وقفہ ہوا، خاموشی چھائی رہی. آئی ہیو ڈن تھنگز، میں نے بھی ایسے کام کیے ہیں. ٹو وچ آئی ووڈ ناٹ ٹیل یو، جو میں تمہیں نہیں بتانا چاہوں گی. سن، بیٹا. ایوری باڈیز گاٹ سم تھنگ ان کامن، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوتی ہے. سو یو سٹ ڈاؤن وائل آئی فکس اپ سم تھنگ ٹو ایٹ، بس تم بیٹھ جاؤ اور میں کھانے کے لیے کچھ لگاتی ہوں. یو مائٹ رن دیٹ کام تھرو یور ہیئر، تم اپنے بالوں میں یہ کنگھی پھیرو. سو یو ول لک پریزنٹیبل، تاکہ تم معقول لگو. In another corner of the room behind a screen was a gas plate and an ice box. کمرے کے ایک دوسرے کونے میں ایک پردے کے پیچھے ایک گیس کا چولہا اینڈ این آئس باکس اور ایک برف کا ڈبہ رکھا تھا. مسز جونز گاٹ اپ اینڈ وینٹ بیہائنڈ دا اسکرین. مسز جونز اٹھی اور پردے کے پیچھے چلی گئی. مسز جونز گاٹ اپ، مسز جونز اٹھی اینڈ وینٹ بیہائنڈ دا اسکرین، اور پردے کے پیچھے چلی گئی. دا وومن ڈڈ ناٹ واچ دا بوائے ٹو سی if he was going to run now, nor did she watch her purse. خاتون ڈڈ ناٹ واچ، نہیں دیکھا، نگرانی نہیں کی. دا بوائے، لڑکے کی. خاتون نے لڑکے کی نگرانی نہیں کی. ٹو سی، یہ دیکھنے کے لیے. if he was going to run now، کہ اب وہ بھاگ تو نہیں جا رہا. nor did she watch her purse، اور نہ ہی وہ جو ہے اس نے اپنے پرس پر نگاہ رکھی. خاتون نے نہ تو لڑکے کی نگرانی کی اور نہ ہی اپنے پرس کی نگرانی کی، پرس پر نگاہ رکھی کہ اب لڑکا جو ہے وہ بھاگ تو نہیں رہا. which she had left behind her on the day bed، کہ جسے اس نے اپنے جو ہے صوفے پر چھوڑا تھا. which she had left behind her on the day bed، جسے وہ اپنے صوفے پر پیچھے چھوڑ آئی تھی. but the boy took care to sit on the far side of the room، لیکن لڑکا کمرے کے بعیدی کونے پر بیٹھے ہوئے احتیاط کیے ہوئے تھا. away from the پرس سے دور. where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to، جہاں اس نے سوچا کہ اگر وہ خاتون چاہتی تو وہ اسے کن آنکھوں سے کونے سے اسے آسانی سے دیکھ سکتی تھی. He did not trust the woman not to trust him، وہ خاتون پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اسے خاتون پر اعتبار نہیں تھا اور نہ ہی اسے اس پر اعتماد تھا. اینڈ he did not want to be mistrusted now، اور نہ ہی اب وہ اس کا یہ چاہتا تھا کہ اس پر شبہ کیا جائے. Do you need somebody to go to the store، کیا آپ کو اسٹور پر جانے کے لیے یا بھیجنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ asked the boy، لڑکے نے پوچھا. maybe to get some milk or something، ہو سکتا ہے کچھ دودھ یا کوئی اور چیز خریدنے کے لیے، یعنی کسی کو بھیجنا ہو. don't believe I do، یہ یقین مت کرو مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. said the woman، خاتون نے کہا. unless you just want sweet milk yourself، ہاں البتہ اگر تمہیں کوئی میٹھا دودھ وغیرہ پینا ہے تو بتاؤ. I was going to make coca out of this canned milk I got here، میرے پاس موجود اس ڈبے والے دودھ سے میں کوکا کا مشروب بنانے لگی ہوں. that will be fine، یہ بہت عمدہ لگے گا. said the boy، لڑکے نے کہا. she heated some lima beans and beef she had in the ice box، اس نے برف کے ڈبے میں موجود لیما کے
لیما بینز اور گائے کے گوشت کو گرم کیا. ٹھیک ہے نا, یعنی پھلیاں, بینز کہتے ہیں پھلیوں کو, لیما کی پھلیوں اور گائے کے گوشت کو گرم کیا. میڈ دا کوکا مشروب بنایا. اینڈ سیٹ دا ٹیبل, اور کھانے کی میز لگا دی. دا وومن ڈڈ ناٹ آسک دا بوائے اینی تھنگ اباؤٹ ویئر ہی لیوڈ آر ہز فالکس آر اینی تھنگ ایلس دیٹ وڈ امپریس ہم. خاتون نے لڑکے سے کوئی ایسی چیز نہیں پوچھی کہ وہ کہاں رہتا ہے, اس کے رشتہ دار, یا اس کی کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جس سے اسے شرمندگی ہو. یعنی خاتون نے لڑکے سے اس کی رہائش, اس کے رشتہ داروں یا کسی بھی ایسی چیز سے کے بارے میں پوچھنے کی زحمت نہ کی, یا پوچھنا مناسب نہ سمجھا جس سے لڑکے کو شرمندگی ہو. انسٹیڈ ایز دے ایٹ, بجائے اس کے کہ وہ اکٹھے کھاتے, شی ٹولڈ ہم اباؤٹ ہر جاب ان اے ہوٹل بیوٹی شاپ دیٹ اسٹیڈ اوپن لیٹ. اس نے اسے بتایا اباؤٹ ہر جاب, اپنے کام کے متعلق, ان ہوٹل بیوٹی شاپ, ایک ہوٹل میں بیوٹی شاپ پر. اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں ایک بیوٹی شاپ پر کام کرتی ہے. دیٹ اسٹیڈ اوپن لیٹ, جو بڑی دیر تک کھلا رہتا ہے. واٹ دا ورک واز لائک, اور اس نے اپنے کام کی نوعیت بتائی. اینڈ ہاؤ آل کائنڈز آف وومن کیم ان اینڈ آؤٹ, اور اس نے بتایا کہ ہمہ قسم کی خواتین وہاں آتی جاتی رہتی ہیں. اینڈ بلانڈس, ریڈ ہیڈس, اینڈ اسپینش, گوری رنگت والی اور بھورے بالوں والی, سرخ بالوں والی اور اسپینی نسل کی خواتین. دین شی کٹ ہم ہاف آف ہر 10 cent کیک, پھر اس نے اسے اپنا 10 سینٹ والا کیک آدھا کاٹ کر دیا. ایٹ سم مور سن, بیٹا کچھ اور کھاؤ, شی سیڈ, اس نے کہا. وین دے ور فنشڈ ایٹنگ, جب وہ کھانا ختم کر چکے. شی گاٹ اپ, وہ اٹھی, یعنی خاتون اٹھی. اینڈ سیڈ, اور کہا. نو ہیئر ٹیک دس $10, اب یہ $10 لے لو. اینڈ بائی یور سیلف سم بلیو سویڈ شوز, اور اپنے لیے نیلے چمڑے کے جوتے خرید لو. اینڈ نیکسٹ ٹائم, اور آئندہ, ڈو ناٹ میک دا مسٹیک آف لیچنگ آن ٹو مائی پاکٹ بک ناٹ اینی باڈی ایلس, اور آئندہ میرا بٹوا یا کسی اور کا بٹوا چھیننے کی غلطی مت کرنا. بیکاز شوز گاٹ بائی ڈیویلش ویز ول برن یور فیٹ, کیونکہ شیطانی طریقے سے حاصل کیے گئے جوتے تمہارے پاؤں جلا دیں گے. آئی گاٹ ٹو گیٹ مائی ریسٹ نو, اب میرے آرام کرنے کا وقت ہے. بٹ فرام ہیئر آن ان سن, بٹ بیٹا, آئی ہوپ یو ول بیہیو یور سیلف, مجھے امید ہے کہ تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے. شی لیڈ ہم ڈاؤن دا ہال ٹو دا فرنٹ ڈور اینڈ اوپنڈ اٹ, وہ اسے صدر دروازے, ہال میں سے گزرتے ہوئے صدر دروازے کے پاس لے آئی اور اسے کھولا. گڈ نائٹ, شب بخیر. بیہیو یور سیلف بوائے, بیٹا اچھا برتاؤ کا مظاہرہ کرنا. شی سیڈ, اس نے کہا. لوکنگ آؤٹ انٹو دا اسٹریٹ ایز ہی وینٹ ڈاؤن دا اسٹیپس, اس نے کہا جیسے ہی وہ سیڑھیوں نیچے اترا, تو خاتون نے گلی میں دیکھتے ہوئے کہا. دا بوائے وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ ادر دین تھینک یو میم, لڑکا وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا, یعنی شکریہ میڈم, ٹو مسز لویلا بیٹس واشنگٹن جونز. بٹ آل دو ہز لپس مووڈ, لیکن اس کے جو ہونٹ ہیں انہوں نے جنبش لی. ہی کوڈ ناٹ ایون سی دیٹ از ہی ٹرنڈ ایٹ دا فٹ آف دا بیرن اسٹوپ, وہ یہاں تک کہ وہ یہ الفاظ تک نہ کہہ سکا جیسے ہی وہ سنسان بیرن اسٹوپ پر اس نے اپنا قدم رکھا, تو وہ یہ تک نہ کہہ سکا. اینڈ لکڈ اپ ایٹ دا لارج وومن ان دا ڈور, اور دروازے میں کھڑی سر و قامت خاتون کی طرف دیکھا. دین شی شٹ دا ڈور, پھر اس خاتون نے دروازہ بند کر دیا. آنسر دا فالوئنگ کوشچنز. What was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman? وہ کیا وقت تھا جب لڑکے نے خاتون کا پرس چھیننے کی کوشش کی؟ تو اس کا آنسر جی, the boy gave the purse, یعنی it was about 11 o'clock at night, یعنی رات کے 11 بجے تھے اس وقت. تو کوشچن نمبر 2 ہے, what happened to the boy when he tried to snatch purse?
یعنی جب لڑکے نے پرس چھیننے کی کوشش کی تو کیا واقعہ رونما ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے دا بوائے گیو دا پرس اے ٹگ، لڑکے نے پرس کو جھٹکا دیا، اٹس اسٹریپ بروک، اس کی پٹی ٹوٹ گئی، دا بوائے لاسٹ ہز بیلنس، لڑکا جو ہے اپنا توازن کھو بیٹھا، ہی فیل آن ہز بیک آن دا سائڈ واک، وہ پیدل چلنے کے راستے پر اپنی پیٹھ کے بل گر گیا، ہز لیگز فلیو اپ، اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھ گئیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے واٹ واز دا ریئیکشن آف دا وومن، خاتون کا ریئیکشن کیا تھا، خاتون کا رد عمل کیا تھا؟ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 3 ہے واٹ واز دا ریئیکشن آف دا وومن، تو اس کا آنسر شی سمپلی ٹرنڈ اراؤنڈ دا ککڈ دا بوائے، وہ محض مڑی، پیچھے کی طرف مڑی اور لڑکے کو اس نے ٹھوکر ماری، دین شی پکڈ ہم اپ بائی دا فرنٹ آف ہز شرٹ اینڈ شاک ہم انٹل ہز ٹیتھ ریٹرڈ، اور اس نے اس کے گربان سے پکڑ کر اسے اس قدر جھنجھوڑا کہ اس کے دانت بجنے لگے، آفٹر دس، اس کے بعد شی ڈریگڈ ہم بیہائنڈ ہر، اور اسے اپنے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی۔ کوشچن نمبر 4 ہے وٹ واز دا کنڈکٹ آف دا پیپل وین دے سا دا انسیڈنٹ، وٹ واز دا کنڈکٹ آف دا پیپل وین دے سا دا انسیڈنٹ، یعنی لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ان کا کیا رویہ تھا، وٹ واز دا کنڈکٹ آف دا پیپل، لوگوں کا کیا رویہ تھا، وین دے سا دا انسیڈنٹ، جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا۔ تو اس کا آنسر 2 or 3 پیپل پاس دا وے، 2 یا 3 لوگ وہاں سے گزرے اس راستے سے، دے اسٹاپڈ اینڈ ٹرن ٹو لک ایٹ دا لیڈی اینڈ بوائے، وہ رکے اور مڑ کر دیکھتے رہے خاتون اور لڑکے کو، اے فیو اسٹوڈ واچنگ دیم، اور کچھ جو ہے وہ وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے ہاؤ ڈیڈ دا بوائے لک فزیکلی، یعنی لڑکا جسمانی طور پر کیسا دکھائی دیتا تھا؟ تو اس کا آنسر دا بوائے لک ٹو بی 14 or 15 years old، لڑکے کی عمر 14 یا 15 سال تھی۔ ہی واز فریل لائک اے ولڈ ویلو، وہ لاغر اور جنگلی بیگ مجنو کی طرح نحیف لگتا تھا۔ ہی واز ویئرنگ ٹینس شوز اینڈ بلیو جینس، اس نے ٹینس کے جوتے اور نیلی جینس پہنی ہوئی تھی۔ کویشچن نمبر 6 ہے واٹ واز دا کنڈیشن آف دا بوائے وین دا وومن گیو ہم اے فیو جرکس، جب خاتون نے لڑکے کو جھٹکا دیا تو لڑکے کی کیا حالت تھی؟ ٹھیک ہے نا، جب خاتون نے لڑکے کو چند جھٹکے دیے، گیو ہم اے فیو جرکس، چند جھٹکے دیے، تو لڑکے کی واٹ واز دا کنڈیشن آف دا بوائے، تو لڑکے کی کیا حالت تھی؟ تو اس کا آنسر ہی واز ٹوٹلی ہیلپ لیس، وہ مکمل طور پر لاچار ہو گیا تھا۔ ہی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو رن اوے، وہ بھاگنے کی کوشش نہ کر سکا۔ ہی لیفٹ ہم سیلف آن دا مرسی آف دا وومن، اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خاتون کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہی اونلی ریکویسٹڈ ہر ٹو فری ہم، وہ محض اسے آزاد کرنے کی درخواست کرنے لگا۔ کویشچن نمبر 7 ہے وائی ڈڈ دا وومن آسک دا بوائے ٹو واش ہز فیس، کہ خاتون نے لڑکے کو اپنا چہرہ دھونے کے لیے کیوں کہا؟ تو اس کا آنسر ہے جی دا فیس آف دا بوائے واز ڈرٹی، لڑکے کا جو چہرہ تھا وہ گندا تھا۔ شی آسکڈ ہم ٹو واش اٹ سو دیٹ ہی مائٹ لک گڈ، وہ اسے اس لیے اپنا چہرہ دھونے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ وہ جو ہے معقول لگے، وہ اچھا نظر آئے۔ کویشچن نمبر 8 ہے وائی ڈڈ دا بوائے رن فرام دا ہاؤس آف دا وومن، وائی ڈیڈنٹ دا بوائے رن فرام دا ہاؤس آف دا وومن، یعنی لڑکا خاتون کے گھر سے کیوں نہیں بھاگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے دا بوائے ہیڈ کم ٹو نو دیٹ دا لیڈی واز ویری کائنڈ، لڑکا جان چکا تھا کہ جو خاتون ہے وہ بہت مہربان ہے۔ ہی واز شیور دیٹ، اسے یقین تھا کہ شی ووڈ ناٹ سینڈ ہم ٹو جیل، اسے یقین تھا کہ وہ اسے جیل نہیں بھیجے گی۔ سو ہی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو رن اوے فرام دا ہاؤس آف دا وومن، اس لیے وہ خاتون کے گھر سے اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ کویشچن نمبر 9 ہے وائی ڈیڈنٹ دا وومن واچ دا بوائے وائل پریپیئرنگ اے ڈش، ٹھیک ہے، یعنی کھانا پکاتے ہوئے خاتون نے لڑکے کی نگرانی کیوں نہ کی؟ وائی ڈیڈنٹ دا وومن واچ دا بوائے، خاتون نے لڑکے کی نگرانی کیوں نہ کی وائل پریپیئرنگ اے ڈش، جب وہ کھانا بنا رہی تھی؟ تو اس کا آنسر ہے شی ڈیڈنٹ واچ دا بوائے بیکاز شی واز شیور دیٹ ہی ووڈ ناٹ ٹرائی ٹو رن اوے، اسے یقین تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ نہیں بھاگے گا۔ شی وانٹیڈ ٹو شو ہم دیٹ شی ٹرسٹڈ ہم، وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ اسے اس پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے کویشچن نمبر 10 ہے واٹ واز دا نیچر آف دا وومنس جاب، خاتون کے کام کی کیا نوعیت تھی، یعنی خاتون جو ہے وہ کس قسم کا کام کرتی تھی، کس نوعیت کا کام کرتی تھی؟
تو اس کا آنسر شی ورکڈ ان اے ہوٹل بیوٹی شاپ، وہ ایک ہوٹل بیوٹی شاپ پر کام کرتی تھی. شی ٹولڈ ہم دیٹ all kinds of women, for example blondes, redheads and Spanish came there. اس نے اسے بتایا کہ ہمہ قسم کی خواتین یعنی بھورے بالوں والی، سرخ بالوں والی اور اسپینی نسل کی خواتین وہاں آتی ہیں. ہر ڈیوٹی واز ٹو سرو دیم، اس کی ڈیوٹی جو ہے انہیں سرو کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا اس کا پیشہ ہے.